نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کرنے والے کی مناجات۔ مناجات کا لفظ ہے یہ نجوہ سے ہے، سرگوشیاں، یعنی توبہ کرنے والا کیسے کیسے پکارتا ہے رب کو۔ میں نے سمجھا کہ میں نے صبح کر لی ہے، یعنی میں سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے تو میں رات میں نکل کھڑا ہوا، جبکہ مجھ پر ابھی رات ہی تھی، یعنی رات ابھی باقی تھی۔ کبھی ایسا دھوکا ہو جاتا نا کہ انسان آسمان کو دیکھتا ہے کہ بڑی روشنی ہو گئی ہے، اور ٹائم نہ دیکھے تو سمجھے کہ صبح ہی ہوگی۔ تو میں ایک چھوٹے سے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان رو رہا ہے، رات کا وقت اور ایک نوجوان رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں نے تیری نافرمانی کر کے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی مجھ سے گناہ ہوا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تیری مرضی کے خلاف کام کروں، اور میں نے تیری نافرمانی نہیں کی جب میں تیری نافرمانی کر رہا تھا۔ اس طرح نہیں کہ میں تیری سزا کو جاننے والا نہیں تھا اور نہ تیری سزا کا نشانہ بننے والا، تیری سزا کا نشانہ بننے والا نہیں، ولا بنظرک مستخف، اور نہ تیری نظر کو ہلکا جاننے والا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میرے نفس نے میرے لیے اس گناہ کو آسان کر دیا اور میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی، اور دھوکے میں ڈالا مجھے تیرے ڈالے ہوئے پردے نے، یعنی میرے گناہ پہ جو تو نے پردہ ڈال دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس وجہ سے میں دھوکا کھا گیا۔ اور اب جبکہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ میں کس کی رسی پکڑوں گا جب تیری رسی مجھ سے کٹ گئی؟ یعنی تجھ سے تعلق نہ رہا تو کون ہے جو مجھے چھڑائے گا، بچائے گا؟ کس کو تھاموں گا؟ ہائے میرا غم ان دنوں پہ جو میرے رب کی نافرمانی میں کٹے گزرے، ہائے افسوس مجھ پر، میں کتنی دفعہ توبہ کروں، میں کتنی دفعہ واپس پلٹوں۔ اب مجھ پر وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے رب سے شرم کر لوں۔ یعنی ایک شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے، پکار رہا ہے اور اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے گناہ کیا تھا تو اس لیے نہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تیری نافرمانی ہے، مجھے پتا تھا یہ غلط کام ہے، پھر بھی کر بیٹھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تیری سزا ہوگی، سزا کا بھی مجھے پتا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اور کتنی ہی دفعہ گناہ ایسے ہی تو ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے یہ غلط کام ہے، پتا بھی ہے اس پہ سزا ہے، پتا بھی ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، لیکن خواہشات نفس انسان پہ ایسا غلبہ پاتی ہیں کہ انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب کر بیٹھتا ہے اور وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ندامت اور حسرت اور شرمندگی، اور انسان پلٹ پلٹ کے سوچتا ہے اب کتنی توبہ کروں کہ معافی مل جائے، کتنی دفعہ واپس پلٹوں، اب مجھے اپنے رب سے شرم کرنی چاہیے کہ میں نے کس منہ سے اس کو ناراض کیا۔ توبہ کرنے والے کی نشانیاں، کیسے پتہ چلے کہ کسی نے توبہ کر لی؟ بعض عقل مند لوگوں نے کہا کہ انسان کی توبہ 6 چیزوں سے پہچانی جاتی کہ واقعی وہ توبہ کرنے والا ہے۔ نمبر 1 یا ان میں سے ایک نشانی کہ وہ فضول باتوں سے اپنی زبان روک لیتا ہے، فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے اور جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اور ہر گناہ۔ اور نمبر 2 وہ نہیں پاتا اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد اور دشمنی، اب اس کو اپنی پڑ جاتی ہے نا تو دوسروں کو بھول جاتا ہے، وہ جیلسی اور عداوت اور انیماسٹی اور اس طرح کی فیلنگز اس میں سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 3 برے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، بری کمپنی چھوڑ دیتا ہے۔ ان یکون مستعدا للموت، وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، استغفار کرتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں پر، اپنے رب کی اطاعت پر خوب کوشش کرنے والا ہو جاتا ہے، یعنی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور 5ویں چیز
کہ اس کے دل سے دنیا کی ساری خوشیاں چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں سارے کا سارا آخرت کا غم بھر جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 کہ وہ اپنے آپ کو فارغ پاتا ہے اس چیز سے جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، رزق وغیرہ میں سے، یعنی دنیا کی فکر کم ہو جاتی ہے اسے، وہ اس کام میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا، یعنی عبادات کے لیے وقت نکالنے لگتا ہے۔ پہلے اس کا سارا ہم و غم دنیا دنیا دنیا، لیکن اب دنیا کم اور آخرت زیادہ۔ پھر جب پائی جائیں اس میں یہ علامتیں، یہ 6 چیزیں، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت رکھتا ہے خوب پاک صاف ہونے والوں سے۔ توبہ سے تو وہ پلٹ آئے، اور متطہر یہ جو قلق اور رنج اور غم اور تکلیف سے گزرنا ہے، یہ دراصل تطہر ہے، پیوریفیکیشن کا عمل ہے، کیونکہ انسان بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار روتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، بار بار پوچھتا ہے اپنے آپ سے دوسروں سے، کیا میری توبہ ہو جائے گی، کیا میری توبہ ہو جائے گی، کیا مجھے قلب سلیم مل جائے گا، کیا مجھے شفا حاصل ہو جائے گی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس کا ہم و غم سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، لہذا باقی چیزیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں رہتی۔ یہ تائب کی علامات ہوتی ہیں کہ اس کا دل آخرت کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کی فکر بدل جاتی۔ توبہ کرنے والے کی طرف لوگوں کی ذمہ داری، یعنی لوگوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرے، یعنی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر لوگوں کو اس سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کے ساتھ 4 چیزیں کریں۔ نمبر 1 کہ وہ اس سے محبت کریں۔ سبحان اللہ، شیطان کیا کہتا ہے؟ اس سے محبت کرو گے تو گناہگار تھا، تم گناہگار سے محبت کرتے ہو، فلاں کا نام نہ لینا، وہ تو ایسا شرابی کبابی وغیرہ وغیرہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، اگر کسی نے اپنا گناہ چھوڑ دیا ہے تو اب وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وثانی، اور نمبر 2 کہ دعا کے ساتھ اس کی حفاظت کرو کہ اللہ اسے توبہ پر ثابت قدم رکھے، یعنی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اب اس رستے پہ قائم رکھے، ورنہ بہت ڈر ہوتا ہے کہ وہ واپس پلٹ جائے۔ نمبر 3 اسے آر مت دلاؤ اس کے پچھلے گناہوں پر، اسے شرمندہ نہ کرو، اسے تانا نہ دو۔ اور نمبر 4 اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے مذاکرہ کرو، ڈسکشنز کرو اور اس کی مدد کرو، یعنی اب اس کا دل ہلکا کرو اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرو، اس کو ٹائم دو، اس کو کمپنی دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عام طور پر نشہ کرتے ہیں یا کسی بھی غلط چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ زندگی میں لونلی نس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ایک خاص طرح کا ان کی زندگی میں کوئی ویکیوم سا ہوتا ہے، ایک تنہائی ہوتی ہے، ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی غلط چیز میں اٹک جاتے ہیں۔ یہ جو جتنی بھی ایڈکشنز کی قسم ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں، کسی بھی قسم کا گناہ ہے، وہ کب انسان کو کرنے کا موقع مل جاتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اگر اس کے سر پہ اور لوگ ہوں تو اس کو چانس نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نشہ کرنے والے راتوں کو جاگتے اور دن کو سوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں میں گھلنا ملنا نہیں چاہتے، وہ کسی سے کوئی نصیحت نہیں لینا چاہتے، وہ لوگوں کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، وہ تنہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس تنہائی میں ان کو موقع مل جاتا ہے غلط کام کرنے کا۔ تو انہیں تنہا نہ چھوڑو، اکیلا نہ چھوڑو۔ کتنا اہم ہے۔ ہم بعض اوقات چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمارے اچھے راستے پہ آ جائیں یا کچھ، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ان کو کمپنی نہیں دیتے، ان کی سنتے ہی نہیں، ان کو سناتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی دنیا میں، ہم اپنی دنیا میں۔ یعنی ان کو سپورٹ دو، ایسے لوگوں کے لیے سپورٹ گروپ ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کی مجلسوں سے بہتر کون سا سپورٹ گروپ ہو سکتا ہے کہ آپ صالحین کی کمپنی اختیار کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ کیونکہ جو لوگ دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشانیوں کے مارے ہوتے ہیں، جن کو زندگی میں کوئی سکون نہیں ملتا، وہ سکون ڈھونڈتے ہیں اور کبھی گناہ میں جا کے لذت پاتے ہیں۔
اور اس وقت ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا پی رہے ہیں، لیکن جب وہ کر چکتے ہیں غلط کام تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصیبت کا باعث بن جاتی. تو ایسے لوگ تنہا سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ جو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جمع کے صیغے کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی ہدایت چاہیے اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی جو ہیں ان سب کو بھی چاہیے. ہم سب کو تو دے، اور سب کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مومنوں کی دعا ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے. عام زندگی میں آپ دیکھیے کہ جو شخص ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے نا، تو عموماً لوگ اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی برائی میں اور پکا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم الٹیمیٹلی اس کو کھو ہی دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی مرد برے راستے پہ چل پڑا ہے تو بیوی جو ہے اس سے نفرت کرنے لگتی، اس نفرت میں وہ غصے میں فرسٹریشن میں اور برا بھلا کہتی ہے. جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو لان تان ملتی ہے، جب وہ دوسری طرف جاتا ہے وہاں سے اس کو کچھ اور ملتا ہے، تو obviously وہ پھر کیوں اپنے گھر واپس آئے گا، وہ تو دوسرے راستے پہ چلے گا. تو ایسے لوگ غلط بھی کر رہے ہو تو وہ ہمدردی کے لائق ہیں، ان کو سپورٹ دی جائے تاکہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے جس کے لیے وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ نکلے. لیکن انہیں جب آپ دیکھیں نا ایک شخص جو ڈوب رہا ہو تو اسے کسی کا ہاتھ چاہیے نا کہ وہ پکڑ کے اس کو نکلنے میں مدد دے. تو ہم ایسے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تنہا نہ چھوڑیں، ان کو سپورٹ کریں. صرف برا بھلا کہنے سے، تانے دینے سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کوئی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا. کسی بھی شخص کو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے تو صرف تان و تشنیع کر کے، صرف نصیحتیں کر کے، صرف بیڈ لکس دے کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اس کو کانفیڈینس میں لیں، اسے سپورٹ دیں، اور اس سے غیر ضروری باتیں بھی نہ کریں، کیونکہ وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اور ہی مجھ سے کیا پوچھ لیں گے. اور ویسے بھی ہماری یہ عادت بہت اچھی نہیں ہوتی کہ کسی سے غیر ضروری سوال کیے جائیں. اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہے اپنی زندگی کی، وہ خود دے دے گا. کیونکہ بہت سے لوگ جن کے گھروں میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یا کوئی خرابی ہوتی ہے، اگر ہم ان سے ایکسٹرا سوال شروع کر دیں تو وہ ان کے لیے اور تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے. تو مددگار تو بنے لیکن ان کے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.